أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. بزرگان محترم اور معزز اور مکرم حضرت مولانا شہزاد صاحب جامعی، اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو قرآن کی نسبت سے یہاں پر جمع فرمایا. اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے. قرآن مجید یہ تو اللہ کی کتاب ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے سال میں اتری، اس میں سے تو بہت سارے لوگ جانتے ہی ہیں، لیکن یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اگر اس کا مذاکرہ ہو جائے، وہ باتوں میں آ جائے تو علم تازہ ہو جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے 23 سال کے اندر اللہ کا یہ عظیم الشان قرآن اترا ہے، نازل ہوا. ہم لوگوں کی قرآن کی طرف سے بے انتہا غفلتیں ہیں. اب تو اس کو سمجھنا اور سمجھ کر کسی عالم دین کی لکھی ہوئی تفسیر کو پڑھنا یہ تو دور کی بات ہے. جو قرآن صرف تلاوت کا معاملہ ہے، تلاوت میں بھی ہم لوگ بہت ہی پیچھے ہیں. ایک زمانہ تھا زیادہ لوگ پڑھے ہوئے نہیں تھے، ایسے بھی ٹوٹے پھوٹے قرآن مجید کی تلاوت کو کر لیا کرتے تھے تو مسجد آباد رہتی تھی. اور اب معاملہ کیسا ہے، اب آپ خود دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو نظر آتے. جو آدمی جتنا قرآن سے لگاؤ رکھے گا اللہ سے اتنی زیادہ اس کی قربت بڑھے گی. اور ثواب کتنا، اگر آپ ایک حرف پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں. ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی. تو کتنے الفاظ ہے قرآن مجید، انسان پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے اللہ رب العزت. ہمارا معمول ہونا چاہیے. ایک تو اگر ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، قرآن کو پڑھنا نہیں آتا، تو اللہ نے اس ہمارے شہر سلوڑ پر ایسی رحمتوں کی بارش برسائی ہے. یہاں کے علماء کرام کی جو محنتیں ہیں وہ قابل ستائش ہے. جگہ جگہ یہاں کے علماء کے چرچے ہوتے ہیں دوسری جگہ پر، یہ لوگ کتنی محنتیں کر رہے ہیں. تو ایک کاش جیسے چھوٹے بچے مکتب میں اپنے قرآن کی درستگی اور اصلاح کر رہے ہیں، اگر ہم بھی ان علماء کرام کا دامن تھام لیں اور کہیں کہ میں بھی قرآن پڑھنا چاہتا ہوں،
ایک بہت بڑے IAS آفیسر تھے، میرے پاس نماز پڑھتے تھے جمعہ میں، IAS آفیسر، لیکن حال یہ تھا کہ قرآن نہیں آتا، قرآن نہیں آتا اور IAS آفیسر۔ ایک جمعہ میں میرا بیان ہوا، ان کو غیرت آئی، وہ آئے رونے لگے، کہا کہ اب میری تو عمر ہے، میں ریٹائر ہونے کے قریب ہے، میں قرآن شریف کیسے پڑھوں؟ ارے میں نے بولا بھائی تم کو اللہ نے کتنا مائنڈیڈ بنایا ہے، تم کتنے ذہین ہو، اتنے بڑے عہدے کے اوپر پہنچے ہیں، اور اللہ کا یہ کلام اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو تو آسان کر دیا یاد کرنے، آپ تو بہت جلدی پڑھ لیں گے، کون میں پڑھاؤں؟ یقین مانیے وہ بندے نے 2 مہینے میں پورا قرآن پڑھ لیا، 2 مہینے۔ تو ہم ان علماء کرام سے اگر وابستہ ہو جائیں اور قرآن مجید میں سے حاصل کریں تو بہت جلد ہم قرآن شریف کی تلاوت کرنے والے، اور یہی ہماری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس میں سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمارے جتنی زندگی کے ہیں سب اسی کے اندر اتار دیا، تو ہم قرآن مجید سے وابستہ ہو جائیں، اور نہیں آتا ہے تو ہمارے علماء کرام کو پکڑ کر ان سے ہم قرآن مجید سیکھیں، کریں گے میں انشاءاللہ۔ ایک ضمن بات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، ابھی جو ہے آپ کو ایسی تفسیر نہیں پڑھانی ہے اور ایسی سنانی نہیں ہے جیسے ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ اب تو اس میں جو کام کی باتیں ہیں جو ذکر کی گئی ہے، مدے کی بات، موٹی بات، وہ سامنے رکھنی ہے، اور اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ سورہ لقمان ہے۔ حضرت لقمان کا نام تو حکیم کے اعتبار سے ہم جانتے ہیں، بہت بڑے حکیم تھے، ہر کوئی یہ جانتا ہے نا، لقمان حکیم، لقمان حکیم، لقمان حکیم۔ اللہ رب العزت نے ان کو بہت نوازا، حالانکہ یہ کالے تھے، حبشی، ناک تھے چپٹی، اور ہونٹ ایک دم موٹے، پیر ایک دم بھدے۔ یہ کسی مجلس میں تھے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ کسی مجلس میں تھے، اس مجلس میں اپنے آپ پر اتنا اپنے کالے پن کی وجہ سے تھوڑا محسوس کر رہے تھے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسے بنایا۔ تو ان سے انہوں نے کہا کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ ایسی بڑی شخصیات بنائی ہیں، ان بڑی شخصیتوں میں سے ایک حضرت لقمان ہے، دوسرے نمبر پر حضرت بلال ہے، اور تیسرے نمبر پر اور کوئی ایک ہے، یہ تینوں کے تینوں کالے۔ تو سامنے والا جو ہے خوش ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جب نوازتے ہیں کسی کو تو وہاں کالے پن کا، گورے پن کا، اچھے خاندان کا، برے خاندان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے یہ سب چیزیں ملتی ہیں۔ چنانچہ آپ نے پالن حقانی صاحب کا نام سنا ہوگا، کبھی دیکھا بھی ہوگا بہت ساروں نے، اپنے اورنگ آباد میں تو نہیں آئے تھے وہ، لیکن مالیگاؤں بہت آتے تھے، اور ہمارے گجرات میں بہت زیادہ آتے تھے۔ ہمارا گجرات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گجرات میں ہماری زندگی بہت گزری ہوئی ہے، مولانا شہزاد صاحب کی بھی بہت گزری ہوئی ہے، اور میری تو بہت زیادہ گزری ہوئی ہے۔ اور یہ آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ میں سلوڑ میں رہنے والا ہوں، سلوڑ ہی کا رہنے والا ہوں، ہولی گلی کا۔ میرے والد صاحب کا نام محمد شریف، سب جانتے ہیں ہم لوگ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے والد محترم کو توفیق عنایت فرمائی، یہ لائن کے اندر ڈالے کہ پوری زندگی باہر ہی گزری۔ گجرات میں بہت زیادہ
میرا پڑھائی کا زمانہ گزرا ہے، تو وہاں پالن حقانی صاحب وہاں کے رہنے والے، کچھ پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کو تو وہاں کا ظاہر میں سے کتاب تو کہا کہ پڑھو تو نہیں پڑھتے تھے، لیکن جب اسٹیج پر بیٹھتے تھے تو ایسے ایسے حوالے دیتے تھے ایسی ایسی کتابوں کے کہ عقل حیران رہتی تھی کہ یہ آدمی ہے کہ کیا ہے۔ اور وہ اپنا واقعہ بیان کرتے تھے کہ مجھے یہ صرف جو ملا ہے وہ ایک اللہ والے کی خدمت کی وجہ سے ملا، ایک اللہ والے کی خدمت، میں ان کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ ایک اللہ والے۔ ایک دن انہوں نے کھانا کھایا اور اس میں آدھا کھانا جھوٹا چھوڑ دیا اس کے آگے، اور وہ اللہ والے بھی اپنے آپ میں ذرا ٹیپ ٹاپ میں نہیں تھے، ایسی تھے، مطلب یہ کہ انسان جس کو صوفی قسم کا آدمی جو ہے کہتے ہیں، ایسے مجذوب ٹائپ، یہ ان کو کھا لے، طبیعت تو کرائیت کر رہی تھی، ان کا جھوٹا کیسا کھاؤں گا میں، لیکن اب جو کہ ان کی خدمت کرتا تھا تو میں نے کھا لیا۔ وہ کھانا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے علوم میرے اندر اتر، یقین مانیے اللہ تعالیٰ نے ایسی بدعت کے خاتمے کا ان سے کام لیا ہے کہ پورے گجرات کے کئی علاقے جو ہے وہ بدعت سے متعین ہو گئے، انہوں نے توبہ کی، تو مالیگاؤں کے لوگوں نے توبہ کیا۔ شریعت جہالت ان کی کتاب ہے، پالن حقانی صاحب کے نام سے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں کالے گورے اس کو کچھ نہیں دیکھتے، اللہ جس کو عطا کرنا ہے عطا کرتے۔ تو یہ حضرت لقمان علیہ السلام کے نام پر یہ صورت رکھی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی کمالات سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے لوگوں کے سامنے، تو کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ کو یہ اتنا بڑا مقام کیسا کیا ملا ہے؟ حضرت لقمان سے پوچھا کسی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے 2 چیزوں کی وجہ سے مقام ملا ہے۔ کیا؟ ایک چیز ہے سچائی، کہ میں جب بھی بات کرتا ہوں تو سچ بات کرتا ہوں، اور سچائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا مقام مجھے عطا کیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آنکھوں کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت۔ اور بھی بہت سارے کتاب والوں نے عجیب عجیب چیزیں ان کی جو ہے ذکر کی ہے۔ بہرحال حضرت لقمان حکیم یہ وہ بڑے انسان ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہی ان کی بہت ساری ادا پسند آئی، ان کی محنتیں پسند آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام پر یہ سورہ رکھا ہے لقمان۔ حالانکہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے بھی لگتے ہیں، حضرت ایوب کے، اور حضرت ایوب کو تو اللہ تعالیٰ نے کیسے آزمایا تھا آپ جانتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام تک ان کا سلسلہ چلا، حضرت داؤد علیہ السلام تک جو ہے بنی اسرائیل کے بہت سارے لوگ ان سے فتوے بھی پوچھتے تھے، مسائل پوچھتے تھے، لیکن جب حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تو پھر یہ دستبردار ہو گئے اس سے کہ بھئی آپ نبی کے ہوتے ہوئے ایک عام امتی کیا کرے گا؟ نبی تو سب سے بڑی ذات ہوتی ہے، نبی کے ہوتے ہوئے دوسرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے درمیان میں بھی اگر 10-12 لوگ بیٹھے ہوئے اور کوئی عالم ربانی عالم دین ہے تو پھر اپنی زبان زیادہ وہ نہیں چلانی۔ معلوم ہے کہ یہاں پر العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہے، ایک وارث سے نبی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے تو پھر ہم کہیں کو بک بک کر دیں۔ ہمارے لوگوں کی عادت ہے کہ عالم بیٹھا ہوا ہے اس کے باوجود بھی بک 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 چالو رہتا ہے ان کا۔ تو حضرت لقمان حکیم نے اس سے بھی منع کیا ہے، تاکہ صدق مقال ہو لیکن کثرت مقال نہ ہو، بک بک نہ ہو، بات تو سچی ہو، بات سچی کرے انسان لیکن زیادہ بک بک نہ کرے۔ یہ حضرت لقمان حکیم کی بہت ساری جو ہے چیزیں ہیں، خصوصیات ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ اے پسر خدائے عز و جل را بشناس۔ سب سے پہلے ہم ہمارے اولاد کو ایسی نصیحت کرتے کیا؟ اے پسر یعنی اے بیٹے
خدائے عز و جل را بشناس، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان، اللہ تعالیٰ کی ذات کو انسان پہچان لے، سارے مسئلے انسان کے حل ہو جاتے ہیں۔ تو وہی لقمان حکیم کا تھوڑا سا مختصر سا تعارف میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، لقمان کو حکمت عطا کی۔ اب حکمت یہاں پر ذکر کیا گیا ہے تو حکمت سے مراد حضرت اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن کے اندر حکمت کی تشریح اور اس کی تفسیر ذکر کی ہے علم با عمل، یعنی انسان کو علم ملے اللہ کی طرف سے، اور علم کے ساتھ ساتھ پھر وہ انسان اس پر عمل بھی کرے۔ جب تک انسان علم کے ساتھ عمل نہیں کرے گا تو وہ علم اس کے لیے کارآمد نہیں ہوگا۔ ایک ذخیرہ ہوگا اس کے پاس، لیکن اس کو اس کے عمل سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، قرآن نے ذکر کیا ہے کہ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ گدھا ہو، کوئی جانور ہو، یا قرآن نے حمار کی مثال دی ہے۔ اب گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں تو وہ گدھا جو ہے اس کی وجہ سے عالم نہیں بن پائے گا۔ تو ایسے ہی اگر میرے اندر علم ہے تو ایسا سمجھو اور میں عمل نہیں کرتا تو میں مثل گدھا ہوں، عمل نہیں کر رہا، کیا فائدہ ایسے علم کا جو اپنے اللہ سے انسان کو قریب نہ کرے، جو عمل کے اوپر انسان کو آمادہ نہ کرے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ نہ کرے، جو آپ کی سنتوں پر ہمیں عمل پیرا نہ ہونے دے، ایسا علم کوئی کام کا نہیں۔ تو حضرت اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت کی تشریح جو فرمائی ہے وہ کیا فرمائی ہے، علم مع العمل، یعنی علم کے ساتھ ساتھ انسان کو کیا ہو، عمل ہو۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضرت لقمان حکیم کو اللہ نے جب حکمت دی ہے تو یقیناً وہ کتنے بڑے عامل بھی ہوں گے نا، وہ کتنا بڑا عمل کرتے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد علم بھی ہے، اس سے مراد علم بھی ہے، اس سے مراد دانائی بھی ہے، اور اس سے مراد اصابت رائے بھی ہے۔ یعنی کسی آدمی کو، اصابت رائے کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کو اللہ ایسا آئیڈیا دے، ایسا معاملہ اللہ تعالیٰ اس کو دے کہ اگر آپ اس کے پاس مشورے کے لیے جا رہے ہیں کسی بھی معاملے میں، تو وہ ایسی آپ کو رائے دے کہ وہ رائے کی وجہ سے آپ کا کام ہی بن جائے۔ یہ ہے اصابت رائے، رائے کا ٹھیک ہو جانا، رائے کا ٹھیک اس کے محل پر پہنچ جانا، یہ ہے اصابت رائے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہ تشریح فرمائی ہے، لیکن مفسرین نے فرمایا کہ جو تشریح حضرت اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے وہ جمہور مفسرین کی ہے۔ وہ کس کی ہے؟ جمہور مفسرین کی ہے، اور یہ بہت جاندار تشریح ہے، علم مال عمل۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمایا۔ اب حکمت عطا فرمایا تو ایک نعمت ملی۔ اب نعمت کا تقاضا کیا ہے؟ نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس نعمت کا شکر ادا کرے، نعمت کا شکر ادا کرے۔ کوئی بھی نعمت انسان کو اگر ملی، چاہے وہ بہترین جسم والی نعمت ملے، چاہے وہ دنیاوی دولت والی نعمت ملے، چاہے اخروی والی نعمت ملے، علم والی نعمت ملے، کوئی بھی نعمت ملے، انسان اللہ کا کیا کرے؟ شکر ادا کرے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ انشکر للہ، یہاں پر انشکر للہ سے پہلے فرمایا مفسرین صاحب جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہاں پر جو ہے قلنا محذوف ہے، قلنا کا مطلب ہم نے کہا کہ تم جو ہے شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کا کیا کرو؟ شکر ادا کرو۔
جب اللہ رب العزت نے اتنی بڑی تم کو نعمت عطا کی ہے تو اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، کیونکہ آپ نے بارہا علماء سے سنا ہوگا قرآن کی وہ آیت کے تعلق سے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ شکر کی ادائیگی کی وجہ سے انعامات میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے رہیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرتے رہیں تو اللہ کا تو کچھ نہیں جائے گا، ہمارا ہی ستیاناسہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ آج ہمارا مسئلہ کیسا ہے کہ اللہ جتنا دے اتنی ہم ناشکری کرتے رہتے ہیں۔ پہلے اب بہت سارے دیکھو گے تم نے مالداروں کو کہ پہلے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اب ان کے پاس کروڑوں میں آ گیا، لیکن کسی وجہ سے ان کا دھندا کسی وقت نہیں چلا، کسی وقت نہیں چلا۔ اب اس سال اگر آپ ان کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ بھئی ایسا ایسا مسئلہ ہے، وہ مسجد بن رہی ہے، وہ بیوہ کا مسئلہ ہے، وہ دینی کام ہے، یوں کرا ہے، آپ نے اس کے سامنے ذکر کی دھندے نہیں ہے یار، کیا کرنا، بہت پرابلم ہے۔ اللہ کا شکر ادا نہ کرتے ہوئے اپنے پرابلم کو سامنے لا دیتا۔ وہ اللہ نے جو کروڑوں، پہلے کچھ نہیں تھا اب کروڑوں دی اللہ تعالیٰ نے، لیکن اب ناشکری اتنی ہے کہ سامنے والے کو اپنا فقیر بنا بتا دے رہا ہے۔ کیا ہے، بہت پریشان ہے، بہت پرابلم ہے۔ یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر اکثر اور بیشتر جگہ پر ہے یہ معاملہ۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شکر ادا کرنے والا بنائے۔ تو حضرت لقمان سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم اشکر للہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، کہا کہ جو شکر ادا کرے گا شکر کا فائدہ اس کو ہونے والا ہے، شکر کا فائدہ اس کو ہونے والا ہے، یعنی نفسی فرمایا۔ نفس عربی میں کہتے ہیں ذات کو، اور اس پر لام داخل ہے، لام انتفاع کے لیے، لام نفع کے لیے آتا ہے۔ تو وہ انسان اگر شکر کرے گا تو شکر کا فائدہ کس کو ہوگا؟ شکر کرنے والے کو ہوگا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جو ناشکری کرے گا، جو ناشکری کرے گا، جو کفران نعمت کرے گا، تو پھر اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کا کیا جانے والا ہے؟ اللہ تو بے نیاز ہے، غنی ہے، حمید ہے۔ یہ دو صفتیں ذکر کی گئی یہاں پر اللہ کی۔ اللہ غنی بھی ہے، بے نیاز بھی ہے، اور حمید ہے، ستودہ صفات ہے، اس کی تو ہمیشہ تعریف ہی تعریف ہوتی رہتی ہے اللہ رب العزت کی۔ تو شکر ہم ادا نہیں کریں گے تو نقصان ہمارا ہوگا، شکر ادا کریں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت نے ہم کو ایک ڈائریکشن دیا ہے، یہ قرآن سے ہم کو ڈائریکشن مل رہا ہے۔ تو ہم یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ جب بھی کوئی مسئلہ آئے گا ہم کبھی بھی ناشکری نہیں کریں گے۔ حضرت پیران پیر غلام جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کا یہ جتنے بڑے اللہ والے تھے اتنے پیسے والے بھی تھے، یہ جتنے بڑے اللہ والے تھے اتنے پیسے والے بھی تھے۔ حضرت جیلانی، ان کا کوئی پانی کے اندر کوئی کشتی یا جہاز تھا، وہ مال سے لدا ہوا، وہ ڈوب گیا۔ لوگوں نے آ کر کہا کہ حضرت آپ کا وہ فلاں فلاں جہاز تھا پانی میں ڈوب گیا ہے، مال آپ کا تباہ اور برباد ہو گیا۔ اب ہمارے جیسا ہوتا تو بہت افسوس کرتا تھا، 50 جگہ بھاگتا تھا، اس سے دعا کرا اس سے دعا کرا۔ تو کہا کہ الحمدللہ، اور یہ الحمدللہ کیا ہے؟ یہ اللہ ہی کا شکر ہے۔ الحمدللہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ جتنے بڑے بڑے اللہ والے جو ہم کو ملتے ہیں یہ چوبی نہیں اللہ والے بنتے ہیں، یہ چوبی نہیں بنتے ہیں، ان کے پیچھے بہت سارے اللہ والوں کی محنتیں رہتی ہیں، اور ان کی خود کی بھی محنتیں رہتی ہیں، بہت مجاہدے رہتے ہیں حد سے زیادہ ان کے، جب جا کر یہ اتنے بڑے مقام پر پہنچتے ہیں۔ اب یہ اتنے علماء کرام آج ہم کو بظاہر ایسا نظر آتا ہے، لیکن اللہ کے پاس ان کا جو مقام ہوگا ہم اشش کریں گے کہ ان کا اتنا مقام کیسا۔ تو یہ مقام بننے کے لیے ان کے پیچھے کچھ محنتیں نہیں ہیں، کوئی محنتیں نہیں،
ارے بھائی دنیا کے لیے انسان محنتیں کرتا ہے اور بعد میں کالا ٹیٹ کر کے بولتا ہے یوں نہیں ملا، بڑی محنتوں سے کمایا ہے میں. حالانکہ دنیا کا نظام آپ جانتے ہیں کہ دنیا جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں وہ محنتوں پر کبھی نہیں عطا فرماتے. اللہ کا ضابطہ ہے وہ تو قسمت سے دیتے ہیں. دنیا جتنی ملتی ہے انسان کو قسمت سے ملتی ہے، آخرت محنت سے ملتی ہے. آخرت محنت سے ملتی ہے. جگہ جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے آخرت کی لائن سے جتنی محنت کرو گے اتنی ترقی ہوگی. دنیا کی لائن سے محنتیں کرو گے وہ اللہ کی مرضی کا معاملہ ہے، دیں گے نہ دنیا کی دیں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. اگر اللہ رب العزت سب پر ہی رزق پھیلا دیتے، سبھی مالدار بن جاتے تو دنیا کے اندر بغاوت آ جاتی. تو اللہ تعالیٰ جس پر چاہتے ہیں اپنے فضل سے اتارتے ہیں. اس لیے اللہ کبھی کس کو مالدار بنا دیتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ بالکل جو ہے ایک دم غریب ہو جاتا ہے، پریشان حال ہو جاتا ہے، وہ مالداری دوسری طرف منتقل ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا تو کچھ جانے والا نہیں ہے. اللہ غنی ہے اور حمید ہے، ستور صفات ہے. اب آگے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی ہے وہ نصیحت قرآن نے ذکر کی. یہ تو حضرت لقمان ہیں جنہوں نے نصیحت کی. حضرات انبیاء علیہ السلام نے بھی دنیا میں جانے سے پہلے اپنی اولاد کو نصیحت کی. پہلے پارے کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب موت کا وقت آیا سارے بچوں کو جمع کیے اور جمع ہونے کے بعد کیا کہا ما تعبدون من بعدی. اگر اب دنیا سے چلے جائیں گے ہم تو ہمارے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اے میرے بچوں بتاؤ ما تعبدون من بعدی، میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بچے بھی بنے ہوئے تھے، ایمان بنا ہوا تھا. قالوا نعبد الہک، جو آپ کا الہ ہے، جو آپ کا رب ہے اسی کی عبادت کریں گے، اور آپ کے آبا اور اجداد کا جو رب ہے انہیں کی ہم عبادت کریں گے. تو انبیاء علیہ السلام کو بھی اپنی اولاد کی فکر. یہ بڑے بڑے جتنے بھی اللہ والے ہیں، جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، ان کو بھی اپنے اولاد کی فکر. تو یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا نا. تو اب یہ سلسلہ ہمارے اندر آیا تو ہم کو بھی ہماری اولاد کی فکر ہونا چاہیے کہ ہماری اولاد بھی صراط مستقیم پر قائم رہے. دنیا میں حالات کتنے خطرناک چڑھ رہے ہیں، کتنے خطرناک چڑھ رہے ہیں. لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی طرح مرتد کر دیا جائے، مسلمانوں کو اسلام سے ہٹا دیا جائے. اس کے لیے نئے نئے فارمولے آ رہے، نئی چیزیں آ رہی، اسکولوں کے اندر چینجز آ رہا، اسکولوں میں نئی تعلیمیں لائی جا رہی. بچوں کو جب ہمارے بچے جو ہے اسکولوں کے اندر جا رہے ہیں وہاں نئی چیزیں ان کو دی جا رہی، وہی بچے گھر میں آ کے وہی چیزیں جو ہے ہم کو سنا رہے ہیں. تو افسوس ہوتا ہے نا اس کے اوپر. تو یہ تو باطل طاقت محنت کر رہی ہے، وہ لاکھ محنت کرے، لیکن اگر ہم ہماری محنت میں اٹل رہے تو پھر باطل کا کوئی اثر ہم پر پڑنے والا نہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ہماری محنتوں کو ہمارے گھروں کے اندر کیا رکھیں، قائم رکھیں. ہماری محنتوں کو ہمارے گھروں کے اندر جو ہے قائم رکھیں. ہر بندہ اگر سوچے گا کہ میں میرے گھر کے اندر محنت کروں گا تو سب مل کر اپنے گھروں پر محنت کریں گے تو کتنا زبردست ماحول ہے. تو حضرت لقمان حکیم نے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وہ وقت یاد کیجیے جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، جبکہ وہ ان کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، میں تجھے سب سے پہلی نصیحت یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. اس لیے کہ شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بھاری ظلم ہے. اس سے بڑا ظلم روئے زمین پر نہیں ہو سکتا. اور اس شرک کی وجہ سے اللہ جتنے ناراض ہوتے ہیں اور جتنے اللہ رب العزت اپنے بندوں سے اس معاملے میں خفا ہوتے ہیں،
کوئی اور اتنا گناہ نہیں، اس لیے شرک کی ہوتے ہوئے اگر انسان مر جائے تو ڈائریکٹ جہنم میں جاتا ہے۔ اور گناہ اگر انسان سے ہو جائے، اور گناہ اگر انسان سے ہو جائے، اللہ جو ہے سزا دے گی، اور سزا دینے کے بعد پھر جنت عطا فرمائیں۔ لیکن شرک کے اندر اگر موت آ جاتی ہے تو پھر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو کبھی نہیں معاف کریں گے، اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ اگر ہو جائے انسان سے اللہ معاف کریں گے۔ ایک تو اللہ رب العزت کے سامنے ہم معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو شرک بہت ہی خطرناک ظلم ہے، بہت بڑا جو ہے شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے پھر دوسری نصیحت ذکر کی گئی کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ، اپنے والدین کے لیے کہ یعنی ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ ہمارے جو اماں ابا ہے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ ہونا چاہیے۔ خاص طور سے ماں اور باپ میں سے ماں کا مقام جو ہے بڑا ہوا ہے، اس لیے کہ ماں نے جو اپنی اولاد کے لیے محنتیں اور مجاہدے کیے ہیں، باپ کی بھی محنتیں مجاہدے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، لیکن ماں کی محنتیں حد سے زیادہ ہیں۔ اس کو قرآن نے ذکر کیا حملتہ امہ وہنا علی وہن، کہ اس کی ماں نے یعنی انسان کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھائی، تکلیف پر تکلیف اٹھائی، کیونکہ جیسے انسان ماں کے پیٹ کے اندر ٹھہرتا ہے تو ہم سب جانتے ہیں، یہ کوئی بتانے کی چیز نہیں ہے کہ ماں کو کس قدر تکلیف ہوتی ہے، سب جانتے ہیں۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور پھر 2 سال تک جو ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، اور دودھ پلانے کے بعد جو اس کا دودھ جو ہے پھر ماں اس کو چھڑاتی ہے، اس درمیان میں جو ماں کو تکلیف ہوتی ہے وہ کتنی خطرناک قسم کی ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ پھر اس پر کہہ رہے ہیں کہ انشکر لی ولوالدیک، انشکر لی ولوالدیک، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے اماں ابا کا بھی شکر ادا۔ یہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی جگہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ وہاں پر جوڑا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے، ہم آج کی دنیا میں ہمارے بہت سارے بچے ایسے ہیں، بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتے، ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے، پوچھتے تھے کہ بھئی ہم حسن سلوک کس کے ساتھ کریں، تو آپ کیا فرماتے تھے؟ تیری ماں کے ساتھ۔ پھر فرمایا کس کے ساتھ کرے گا؟ کہ تیری ماں کے ساتھ۔ پھر کس کے ساتھ کرے گا؟ کہ تیری ماں کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد کہا کہ باپ کے ساتھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو انشکر لی ولوالدیک، پھر فرمایا کہ الی المصیر، الی المصیر، میری طرف تم تمام کو لوٹ کر آنا ہے، الی المصیر۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ ایک یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے حق کو بتلایا ہے کہ میرا حق کیسا ہے۔ ماں اور باپ یہ دونوں مل کر اگر تم کو کسی چیز کے اوپر زور دے، اڑ جائیں، ماں باپ مثال کے طور پر مشرک ہے، ماں بھی مشرک ہے، باپ بھی مشرک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم شرک کرو، تم فلانے کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ کرو شرک کا۔ تو اب قرآن کہتا ہے کہ دیکھو، ایک طرف ہم نے ہی حکم دیا کہ ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہے، لیکن ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ خبردار، اب ماں باپ کی اطاعت نہیں، اب ماں باپ کی اطاعت نہیں ہوگی۔ لا طاعت المخلوق لمعصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت قطعاً نہیں ہوگی جہاں خالق کی معصیت ہوگی۔ اللہ رب العزت کی جہاں نافرمانی ہوگی کسی بھی معاملے میں، کوئی ہمارا سگا باپ
اگر ہمیں کسی گناہ کے کام کرنے کا حکم کرتا ہے تو ان کو محبت سے بول دو کہ ابا جان یہ شریعت میں منع ہے، حرام ہے، نہیں کر سکتے، لیکن ان کا دل خطرناک طریقے سے توڑو مت، کیونکہ قرآن نے آگے کہا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یہ اتنا معاملہ ہے وہ تو ماننے کا نہیں، وہ اگر تم کو شرک پر آمادہ کرے قطعاً اس کے اوپر عمل نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا حق سب سے پہلے ہے، اس کے بعد سب کے حقوق جو ہے شروع ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے حق کے معاملے میں کچھ روڑا آ جائے گا تو وہ برداشت نہیں کیا جائے گا، اللہ کا معاملہ سب سے جو ہے مقدم ہوگا۔ اب ماں باپ کہہ رہے ہیں ہم کو شرک کرنے کا، شرک نہیں کریں گے، اللہ کی وحدانیت کا معاملہ رہے گا، لیکن اس معاملے میں ماں باپ کے اوپر آستین نہیں چڑھائیں گے، تو مجھے ایسا بولتا، تو میری ماں ایسا بولتی مجھے، نہیں، ان کو محبت اور پیار سے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اس آیت کے تعلق سے حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت شاید ہمارے معاملے میں اتری ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ یہ آیت شاید میرے معاملے میں اتری، کیونکہ میں جب مسلمان بنا، ان لوگ اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں، میں مسلمان بنا، میرے ماں باپ مسلمان تھے، میں مسلمان بن گیا، صحابی رسول بن گیا، اسلم تو میں اسلام لے آیا، لیکن اس کے بعد ہوا کیا کہ میری ماں نے کہا کہ چھوڑ دے اسلام، میری ماں نے کہا اسلام کو چھوڑ دے، میں نے کہا کہ میں نہیں چھوڑوں، ماں نے کہا کہ دیکھ میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی، میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ اس کے بعد جب دوسرا دن نکلا تو پھر ماں نے یہ کہا کہ اسلام چھوڑ دے، ورنہ میں کھانا پینا کیا کر دوں گی، چھوڑ دوں گی، کھانا پینا نہیں کھاؤں گی۔ اب انہیں کھانا پینا جو ہے بند کر دی ماں نے۔ انہوں جو ہے تیسرے دن اپنے ماں کے اوپر گرجے اور لڑکے نے کہا کہ تو کھا کے مت کھا، مجھے کچھ لینا دینا نہیں، لیکن میں اسلام سے نہیں ہٹوں گا۔ تو ماں کے ساتھ جو ہے ذرا سختی کا معاملہ انہوں نے کیا، سختی کا معاملہ کیا ماں کے ساتھ، تو انہوں خود ہی کہتے ہیں کہ یہ آیت شاید ہمارے معاملے میں نازل ہوئی ہے، خود ذکر کرتے ہیں کہ شاید یہ آیت شاید ہمارے معاملے میں نازل ہوئی ہے کہ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا، دنیا میں ان کے ساتھ معروف طریقے سے رہو، اچھے طریقے سے رہو، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھو ماں باپ کا، اگر وہ ان کے پاس پیسہ بھی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، میری اپنی ذمہ داری، میرا باپ ہے، میری ماں ہے، میں تو ان کی خدمت کر کے ہی رہوں گا، شاید ان کے پاس لاکھوں کروڑوں، لیکن میری اپنی ذمہ داری ہے کہ میں میرے ماں باپ کو بالکل جیسا ان کا کپڑا لتا دوا دارو ان کے جو ہے جسمانی جتنے بھی مسائل ہیں سب کا خیال جو ہے میں کروں، یہ ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ آج جو ہے ماں باپ ہمارے بیمار ہو جاتے ہیں، اولاد پوچھتی نہیں یار، کئی ایک واقعات ہمارے سامنے، آپ لوگوں کے بھی سامنے ہوں گے، کئی لوگوں نے تو ماں کی نرڑیاں دبا کر جو ہے ان کو جان سے ختم کر دیا، ایسے بھی واقعات ہمارے سامنے جو ہے، ایسے بھی۔ ابھی میں کسی کا نام تو لے کر نہیں، پرسوں جو ہے گار کھڑے میں مجھے بلایا گیا ایک جگہ پر، یہی مسئلہ تھا، باپ مرا، باپ نے کروڑوں روپے کی پراپرٹی چھوڑ کر گیا، اب بیٹا ایک، اب وہ گھر میں گیا میں تو ماں بھی بیٹھی، بیٹا بھی بیٹھا، اس کی جو ہے بیوی بھی بیٹھی پردے کے اندر، اور چل رہا ان کا ڈسکس ایسا ہے، یوں ہے کیوں ہے، تو ماں کہتی ہے کہ یہ مجھے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیتا مولانا، میرے دولہے نے کروڑوں روپے کی دولت چھوڑ کے گیا لیکن یہ میرا بیٹا نہیں دیتا ہے۔ تو بیٹا کیا بولتا، ماں یہ ماں ہماری بدنامیاں کرتی پھرتی، بولے ادھر ادھر کہاں سے دیں گے ہم اس کو؟ یہ آج یہ ایک کی دکھ کی مثال نہیں ہے، سینکڑوں مثالیں ہیں ایسی کہ ماں باپ کو ہم کچرا سمجھ رہے، ماں باپ کو ہم کچرا سمجھ رہے۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، حدیث پاک میں ہے، مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ کسی نے اگر دنیا میں رہ کر ماں باپ کو ستایا
وہ آخرت میں حساب کتاب تو درکنار، اللہ اس کو دنیا ہی میں بتا دیں گے۔ مفہوم ذکر کر دیا میں نے حدیث کا آپ کے سامنے، اللہ اس کو دنیا ہی میں بتائیں گے۔ وہ آخرت کا جو ہونا ہے وہ تو ہوگا، لیکن اللہ اس کو دنیا ہی کے اندر بتائے۔ اس لیے ہم ماں باپ کے تعلق سے بہت زیادہ حساس رہیں، ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری میں کوئی کسر نہ چھوڑے، جتنا ہم سے بڑھ پڑے ہمارے ماں باپ کی جو ہے خدمت کرتے رہیں۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی دودھ پلانے والی ماؤں کا اتنا ادب اور احترام کیا۔ ایک مرتبہ حضرت دائی حلیمہ تشریف لائی، مشکاۃ شریف میں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے سے اٹھ گئے اور اپنا کمبلی جو ہے جو چادر تھی نکال کے بچھا دیا۔ جو کہا کہ میں کس کے لیے بچھایا ہے؟ کہ میری ماں ہے، اس نے بچپن میں مجھ کو دودھ پلایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پلانے والی ماؤں کے ساتھ یہ عمل ہم کو کر کے بتلایا، ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے؟ ہمیں انہی کے تو تحفے ہم سب کچھ ہے، انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں لایا، انہوں نے ہم کو سب تعلیم دی، تربیت دی، ہنر دیا، سب کچھ انہوں نے دیا، لہذا ہم ان کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ پھر آگے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ اب دنیا میں رہ رہے ہو تو ہر ایرے گہرے خیرے کی جو ہے اطاعت اور اتباع نہیں ہوگی۔ جو صراط مستقیم پر چلنے والا شخص یعنی اہل اللہ علماء کرام جو صراط مستقیم پر اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں اور وہ بھی اللہ کے راستے پر چل کر اللہ کا راستہ بتا رہے، انہی کے راستے کی اتباع کرنا ہے۔ اس لیے مشکاۃ شریف میں ایک دم اخیری حدیث ہے، دیکھیے کہ من سن فلیسن بمن هو قد مات، جو آدمی دنیا کی زندگی کے اندر اگر کسی کے طریقے کے اوپر چلنا چاہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کو دیکھیں۔ اولئک اصحاب محمد اختارهم اللہ بصحبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی جو ہے فیض سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مجدہ سنایا، پیغام سنایا، اور ہمیں یہ کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر میری ہی طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے۔ دنیا میں رہو گے تو آخر کو تو جانا اللہ ہی کے پاس۔ اس لیے میں بعض مرتبہ تقریر میں کہتے رہتا ہوں کہ دیکھو ہم پیدا ہو گئے اب مرنے والے نہیں ہیں، تو سامنے والے کو سوال ہوگا کہ ایسا کیسا ہو رہا ہے کہ ہم پیدا ہو گئے اور مرنے والے نہیں ہیں؟ بھئی ایک جگہ سے ہم دوسری جگہ جانے والے ہیں، لیکن ہماری زندگی اب ہمیشہ کی ہے، یہ ایک بار پیدا ہو گئے، اب میں پیدا ہو گیا، اب میں ختم نہیں ہوں گا، بس ٹرانسفر ہوگا میرا ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ میری ادھر سے روح نکال کر پہلے وہاں تھی جب ماں کے پیٹ میں نطفہ ٹھہرا، 4 مہینے پورے ہوئے، اللہ نے وہاں سے اٹھا کر فرشتوں کو بولے یہاں ڈالو۔ اب ایک وقت ایسا آئے گا جتنا دنیا میں الا اجل مسمى، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اجل ہماری طے کر دی ہے، پھر وہاں سے کہا دیا جائے گا کہ اب اٹھاؤ اور اٹھا کر فلانی جگہ رکھو۔ اگر اب ہم جنتی ہیں وہاں جا کر رکھو، اگر ہم معاذ اللہ اللہ نہ کرے کروڑ بار اللہ نہ کرے، اللہ ہم تمام کو جنتی بنائے۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو گیا تو خون کے آنسو بھی ہم روئیں گے، تو پھر ہمارا رونا کسی مصرف کا نہیں، اور وہی سب کچھ۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتے رہتا ہوں دیکھو ہم ایک بار پیدا ہو گئے، اب ہمارا کبھی خاتمہ نہیں ہونے والا ہے اس کے بعد۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبر میں جانے کے بعد ہم کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، یا نہیں قبر میں دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، تھوڑی دیر سوالات ہوں گے، اس کے بعد جب تک زندہ ہوں گے پھر کہا جائے گا کہ نم کنوم العروس، سو جاؤ قبر کے اندر، اب سو جاؤ، اور پھر جب پہلا سور ہوگا، پھر دوسرا سور ہوگا، پھر ساری مخلوق اٹھے گی۔ تو ہمارا تو ایمان ہے نا کہ ایک دن کا بچہ بھی اگر مرا ہے تو اس کو بھی قیامت کے دن کیا کرنا ہے؟ اٹھنا ہے، تو سبھی اٹھے گی۔ اب اٹھنے کے بعد پھر وہ آپ کو حدیث بھی یاد ہے
کہ اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کے درمیان میں یہ جو حضرت اسرائیل ان کو ایک میڑے کی شکل کے اندر لا کر اس کے بیچ میں ذبح کر دیا جائے گا، تاکہ دیکھو جو موت دیتا تھا آج اس کو ہم موت دے رہے، اب تم کبھی مرنے والے نہیں ہیں، لا یموت فیہا ولا یحیا۔ یہ تو جہنمیوں کا تذکرہ ذکر کیا گیا ہے، لیکن اب وہاں پر ہم ہمیشہ زندہ، جہنم والے جہنم میں ہمیشہ زندہ رہیں گے اور جنت والے ہمیشہ جنت کے اندر ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اس لیے ہم جب دنیا میں آ گئے تو اللہ کو راضی کر کے جائیں، اللہ کو خوش کر کے جائیں۔ چند کام رہتے ہیں کرنے کے، باقی ہے کہ اللہ نے ہم پر بہت بڑا تھوڑی بوجھ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرے بارے میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میرے بندے جتنا کر سکتے ہیں میں نے اتنا ہی ان کے اوپر ڈالا ہے، میرے بندے جتنا کر سکتے ہیں میں نے اتنا ہی ان کے اوپر ڈالا ہے۔ ارے بنی اسرائیل کے اوپر تو کتنے خطرناک احکامات تھے، ہم لوگوں پر تو بہت ہی سہولت ہے، ہم کو تو کام ذرا سا ہے لیکن عمل اللہ تعالیٰ نے اجر ہم کو گٹھا بھر دے دیا ہے، حد سے زیادہ۔ اس لیے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ جب تک رکھے ہم جو ہے کام کرتے رہے، ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر اللہ تعالیٰ بتلائیں گے کہ دیکھو تم دنیا میں رہ کر کیسے کام کرتے تھے، سارا کچا چٹا پکا چٹا سارا کھلنے والا ہے، فانبئکم، اللہ کہے میں بتلاؤں گا تم کو تم جو کام کرتے تھے دنیا میں۔ آگے وہی ایک آیت ہے، دیکھیے اللہ رب العزت کی، یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، خردل کہتے ہیں عربی میں رائی کے دانے کو۔ وہ زمانے میں کیا، اب کے زمانے میں کیا، ہر دانے میں رائی کا زمانہ بہت، رائی کا دانہ بہت باریک ہوتا ہے، اگر کہیں گر جائے تو اس کو ہم ڈھونڈ بھی نہیں سکتے، پریشان ہو جائیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز، فتکن فی صخرہ، اگر وہ کسی پتھر کی چٹان میں جا کے پڑ جائیں، گر جائیں، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں لا سکتی، یا آسمانوں کے اندر، یعنی اتنا بلندی والا آسمان ہے اس کے اندر چلی جائے، او فی الارض، یا زمین کتنی گہرائی والی ہے، کتنا اندھیرا ہے اندر زمین کے اندر، وہاں چلی جائے، اللہ کی اتنی بڑی قدرت اور طاقت ہے، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے کر آئے۔ یعنی اس سے ہم کو یہ بتلانا ہے کہ ہم اگر باریک سے باریک بھی گناہ کریں گے، اندھیرے میں کریں گے، موبائل کے ذریعے سے اندھیرے میں گناہ کریں گے، گندی چیزیں اس کے اندر دیکھیں گے، یا اور بھی جتنے بھی باریک باریک گناہ ہم سے ہو سکتے ہم کریں گے، تو ایسا مت سمجھو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو منظر عام پر لائے۔ اس لیے آپ سورہ اذا زلزلت الارض پڑھتے ہیں نماز میں، چھوٹا سا سورہ ہے، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، یعنی مثقال ذرہ، ذرہ کس کو کہتے ہیں معلوم؟ یہ سوراخ ہے، سوراخ کے اوپر دھوپ پڑتی، دھوپ میں سے اندر جو ہے شعاعیں آتی، اس شعاعوں میں دیکھیں تو باری باری ذرات نظر آتے ہیں، وہ اگر دیکھیں ہم تو نہ پکڑ میں آتے نہ کچھ، وہ ہے ذرہ۔ اتنی ذرہ برابر بھی خیر کرو گے، من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ، اللہ اس کو بدلائیں گے، ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ، اگر معمولی بھی، اتنی بھی ذرہ سی بھی اگر انسان نے برائی کی، نافرمانی ہے کی، اللہ اس کو منظر عام پر لائیں گے۔ اس لیے فرمایا اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے، اللہ کتنے سپر پاور ہے، اللہ کی طاقت کتنی ہے، اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کی طاقت، تو جو اتنی بڑی قدرت والا اللہ، جو اتنی بڑی طاقت والا اللہ، ہمارا ایمان اس کے اوپر کیسا ہونا چاہیے؟ تو ہم نے اللہ کا حق ادا کیا گیا، وما قدر اللہ حق قدرہ، جیسا اللہ کا حق ہمیں ادا کرنا چاہیے ہم نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ کی دو صفتیں ذکر کی گئی ہیں،
ان اللہ لطیف خبیر، اللہ لطیف ہے، یعنی باریک سے باریک چیز اللہ رب العزت کے علم سے غائب نہیں ہوتی ہے، خبیر ہے، خبر رکھنے والے ہیں۔ پھر آگے معاشرت کے اعتبار سے اور اعمال کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نصیحت فرماتے ہیں، یا بنیا اقم الصلاۃ، یعنی حضرت لقمان حکیم کی زبان اپنے بیٹے کو نصیحت ہو رہی ہے، اے میرے بیٹے اقم الصلاۃ، نماز کو کیا کرو؟ قائم رکھو، نماز کو قائم رکھو۔ نماز کو قائم رکھنے کا مطلب نماز پڑھنا پورے اس کے آداب ارکان جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا اس کے مطابق نماز پڑھنا، یہ ہے اقامت الصلاۃ وامر بالمعروف۔ یہ ایک کام ہم کو حضرت لقمان حکیم کے ذریعے سے مل رہا ہے، یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو ہے دیا ہے یہ کام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور اسی کی بنیاد پر ہم کو خیر امت کہا گیا ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، خیر تم جو ہے بہترین امت ہو، کیوں کہ تم امر بالمعروف کرتی ہو اور نہی عن المنکر کرتی ہو۔ تو یہاں پر وہی کہا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرنا ہے اور امر بالمعروف کرنا ہے، اچھی باتوں کا حکم کرنا ہے اور بری باتوں سے روکنا ہے۔ آج یہ دونوں باتیں ہم ٹھیک ہے امر بالمعروف تو کر لیتے ہیں، کچھ بھلائیوں کا کام کر لیتے ہیں، لیکن برائی سے کسی کو روکنے کی ہم میں جرأت نہیں ہوتی، برائی سے نہیں روکتے، بول دیں گے کبھی ایک آدھی بار بول دیا رہے اچھا نہیں ہے، لیکن ہمارے گھر میں 5 بیٹے ہیں، اگر برائیوں میں ملوث ہے تو باپ کی ہمت کی ہوتی کہ اولاد کو بولے۔ ہمارے محلے میں ایسے لوگ ہیں اتنی برائیوں کے اندر مبتلا ہے، کوئی بولنے کو ہمت نہیں کرتا، وہ جانے اس کا کام اپنے کو کیا کرنے کا، لیکن ان کو معلوم نہیں کہ ان کی نحوست اس کا وبال یقیناً ہم کو بھی آنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری مثال ہم لوگوں کو معلوم ہے، وہ کشتی والی وہ تو سب یاد ہے آپ کو، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تمام چیزوں کی نصیحت بھی کی ہے، سب چیزیں بتلائی ہے۔ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ، اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے میں انسانوں کو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہے، مجاہدے اٹھانے پڑتے ہیں، لوگوں کی کڑوی کسیری سننی پڑتی ہے، سب آپ کا ویلکم تھوڑی کرنے والے ہیں، سب یہ تھوڑی بولیں گے آئیے تشریف لائیے، چپ سلوڑ میں اپنے کو سب اپنے اپنے لوگ دکھتے بول کے سب سمجھ میں آ رہا، اورنگباد میں اپنے اپنے لوگ دکھتے بول کے سمجھ میں آ رہا۔ نئی جگہ پر جب جماعتیں جاتی نا، جب پتہ چلتا، نئی جگہ پر جب جماعتیں جاتی ہے، مختصر لوگ رہتے ہیں اور وہ بھی جو ہے مانوس نہیں ہوتے ہیں، اور ان میں جا کر جو ہے دین کی دعوت دی جاتی ہے، وہ کیسی سناتے ہیں کڑوی کسیری، اس کے اوپر صبر کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اخیر میں فرمایا یہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، یہ ایک معاشرتی چیز بتلائی گئی ہے کہ ہمارا لوگوں کے ساتھ بیورا کیسا ہونا چاہیے، معاملات کیسے ہونا چاہیے، خندہ پیشانی کا معاملہ ہو، اچھے سے ملاقاتیں ہو، مسئلہ آپس میں اتفاق اور اتحاد کا ہو۔ مسئلہ تو ایسا ہو تمہارے میں کچھ انبن اگر ہو گئی اتفاق سے، اگر وہ سامنے سے کبھی آ گیا ایسا منہ ٹیڑھا اور کھٹا کر کے جاتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ جس میں بھی اگر دشمنیاں ہیں وہ دشمنیوں کو ختم کر دے، دنیا کے اندر اتفاق اور اتحاد کر لیں، اس لیے کہ ہم کو ایک اللہ کے پاس جانا ہے۔ کیا کرو گے دشمنیاں پال کر اور دشمنیاں اپنے دلوں کے اندر لے جا کر؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، وَلَا تُصَعِّرْ اصل میں ہے یہ سارا یسعر، اس کے لغت میں معنی، ڈکشنری میں اس کے معنی آتے ہیں اونٹ کی گردن کا، ایک اونٹ کی گردن پر ایک قسم کی بیماری آتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی گردن موڑ لیتا ہے اونٹ۔ یہاں اس مناسبت سے اس کا معنی یہ ذکر کیا گیا کہ سامنے والا کوئی آیا تو منہ موڑ لینا، سامنے والا کوئی آیا تو اس سے منہ موڑ لینا، کیسا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ اللہ کی زمین سے تو ہم پیدا ہوئے ہیں، تو زمین چاہتی ہے عاجزی اور انکساری کو، تو جو چلنے والا ہے وہ بھی عاجز اور منکسر المزاج ہونا چاہیے۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ 2 پیسے دیے تو انسان اکڑ مکڑ کے خوب چڑھا دن دناتے ہوئے،
اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ ایک آدمی ہے وہ بہت حد سے زیادہ جو ہے تیز چلا رہا ہے، تو اس کو بلا کر کہا کہ بھائی تو نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن نہیں پڑھا تو نے پڑھا، ایسی چال کیوں چلتا ہے؟ اگر ایسی چال بھی نہیں چلنا ہے اور ایسی چال بھی نہیں چلنا ہے جو عورتوں کی مٹک مٹک والی چال ہوتی ہے، ایک میانہ روی ہونا چاہیے چال کے اندر، اور انسان اپنے آپ کو ہمیشہ عاجز کہ میں کچھ نہیں، یہ سب میرے اللہ کا دیا ہوا ہے، میں اس کے اوپر نہ فخر کروں گا، نہ غرور کروں گا، نہ اکڑوں گا، نہ کچھ ہوں گا۔ ہم لوگوں کو بڑا اتفاق ہوتا ہے اس سے، خاص طور سے مال والوں سے، مدرسے کے چند لوگ جاتے ہیں نا تو مال والوں سے کیسے کیسے سابقے پڑھتے ہیں ہم کو۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ یہ دین کا کام، یہ پیسوں کے چندے کا کام کیوں لگایا ہوں ہمارے اوپر؟ کیسے کیسے لوگ جو ہے ہمارے کو دیکھ کر پیشانیوں کے اندر بل ڈال رہے، باتیں سنا رہے، اس قسم کی ایک دم ایسا اکڑ پکڑ کی۔ ایک مرتبہ تو ایک آدمی ڈنڈا لے کے بیٹھا، کوئی بھی اگر مانگنے والا ہے تو ڈنڈے سے ماروں گا، مر گیا بیچارہ ہو، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ بعد میں مولانا غلام مستانوی کی صحبت میں رہ کر بہت بڑا جو ہے وہ ڈونر بن گیا تھا مولانا غلام مستانوی کی صحبت میں، لیکن شروع میں تو ایسا تھا کہ بڑا ڈنڈا لے کے بیٹھتا تھا، رمضان میں کوئی آیا نا مانگنے کو آیا تو بس ڈنڈا لے کے بھاگتا تھا اس کے پیچھے۔ تو یہ ایک عجیب قسم کی فطرت ہوتی ہے لوگوں کی کہ ذرا سا مال آیا تو کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم کوئی قارون ہے کہ شداد ہے کہ نمرود ہے، کیا ہے؟ ارے اللہ رب العزت نے دیا ہے، پیسہ ہے، وہ آج اس کے پاس ہے تو کل اس کے پاس ہے، قارون کو اس کا پیسہ کام آیا کیا؟ بہرحال پیسہ تو کام کی چیز ہے، سامان کے رکھنا ہے، اس کو پھینکنا نہیں ہے، لیکن کچھ صفات اس کے ذریعے سے اپنے اندر لانا ہے، عاجزی اور انکساری۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے اتنا کوئی مالدار ہو سکتا ہے کیا؟ لیکن کیا عاجزی انکساری تھی؟ کھانا کھانے کو بیٹھتے تو روتے تھے، دو قسم کے کھانے آ گئے تو رو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ جو ہے شہد ڈال کر پانی دیا گیا پینے کے لیے، گھونٹ پیے، اس کے بعد رونے لگ گئے، کہا کہ کیا معلوم کہ یہ آخرت کی چیزیں دنیا ہی کے اندر تو نہیں مل جا رہی، آخرت میں اللہ تعالیٰ دے گی کہ نہیں دے گی، ڈرتے رہے لوگ مست جا۔ پیسہ بہت اچھی چیز ہے، نعمت ہے اللہ رب العزت کی، سنبھالو، خیر کے کام کرو اس کے ذریعے سے، لیکن اس کے ذریعے سے یہ نفس موٹا نہیں ہونا چاہیے۔ پیسوں کے ذریعے ایک لونڈی ہے، وہ غلام ہے، اس لیے حضرت اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اور حکیم الامت حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پیسہ یہ جیب میں ہو لیکن جیب کے نیچے جو دل ہے اس کے اندر نہ، جیب میں ہو، جیب میں تو ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے بہت سارے خیر کثیر کے معاملات رکھے ہیں، اسی کے ذریعے سے اخراجات کیسے چلیں گے، آپ اپنا گھر بار کیسے چلیں گے، وہ ہوگا تو چلے گا نا، وہ تو کرنا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے نفس کو موٹا نہیں ہونے دینا ہے، عاجزی اور انکساری کا۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اترا کر اور اکڑ کر مت چلو، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اللہ تعالی ہر اترانے والے، تکبر کرنے والے سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ وَاخْشِعْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ یہاں پر چال کے تعلق سے فرمایا کہ درمیانی چال چلا کریں اور آواز سے خوب چلا چلا کر بات نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ جو ہے یہ تھی کہ آپ جب بات کرتے تھے تو سامنے والے کو سمجھ میں آ جائے، سامنے والے کو سنے آ جائے، اس قسم کی چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھا ہوا ہے وَلَا سَخَّابًا فِي الْأَسْوَاقِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں سے چلاتے نہیں۔ تو ہم بھی جب بات کریں تو ایسی بات کریں کہ بھئی سامنے والا آسانی سے سن سکے، یا مجمع بیٹھا ہوا ہے تو نہ سن سکے۔ خوب چلا چلا کے جب ہمارے جھگڑے ٹنٹے ہوتے ہیں تو پھر اس وقت ہم کیا کرتے ہیں، تب چلا چلا کے پورے محلے کو جگا دیتے، پورے محلے کو۔ پڑوس میں بھی اگر آپ رہیں گے، میاں بیوی کی ذرا کچھ ہوگی تو چلا چلا کر چلے، تو چڑھ رہی حد سے زیادہ، پڑوس والے آ کے جھاگ جھاگ کے دیکھتے کیا چڑھ رہے ہیں۔ تو ہمیں
ہمیں تربیت دی گئی ہے، تعلیم دی گئی ہے، اور آخر میں کہا گیا کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، دنیا میں سب سے بری جو آواز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے تو وہ گدھے کی آواز ہے۔ تو اگر انسان چلا کر اپنے آپ کو اس میں اگر شمار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ بھی باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو قصور و رنجشوں کو معاف فرمائے۔ دعا فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلوا علیہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین آتی نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، آپ نے ہم کو قرآن کی نسبت سے جمع فرمایا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ ہماری آخرت بنا دیجیے، اللہ ہماری دنیا بھی بنائیے اور اللہ آخرت خوب بنا دیجیے۔ اللہ دنیا سے جب بھی ہم جائیں ایمان کے ساتھ جائیں، اعمال صالحہ کے ساتھ جائیں، اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ آپ نفس مطمئنہ کے ذریعے سے ہمیں خطاب فرمائیں۔ الہ العالمین ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرض ادا فرما۔ اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، یہاں کے ایمان والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں کے رہنے والوں میں اے اللہ جو غیر ایمان والے ہیں، اللہ انہیں ایمان کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اگر ان کو ایمان کی توفیق نہیں ہے تو کم سے کم اے اللہ ان کو ظلم کرنے سے بچا دیجیے، اللہ ان کو ظالم سے بچا دیجیے۔ اللہ آج وہ انسانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اللہ آپ جو ہے ظلم کو قطعاً برداشت نہیں کرتے الہ العالمین، لیکن آپ چونکہ حلیم ہیں، اللہ آپ بردبار ہیں، وہ آپ ہی برداشت کر سکتے ہیں، وہ آپ ہی کے لیے سزاوار ہے الہ العالمین، لیکن ہم کمزور بندے ہیں، ہم برداشت نہیں کر سک رہے ہیں۔ الہ العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو تو قبول فرما لے اور سارے ہی مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور ہمارے اس ہندوستان کو، ہمارے اس بھارت کو اللہ امن کا گہوارہ بنا دے، اللہ امن کا گہوارہ بنا دے، اللہ دین کی دعوت ہر کچے پکے مکان کے اندر پہنچا دے، اللہ ان ظالموں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے، اللہ ان ظالموں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ اللہ اگر ان کی قسمت میں اللہ ہدایت نہیں ہے، اللہ پھر آپ ہی فیصلہ فرما لے، اللہ آپ ہی فیصلہ فرما لے، اللہ ہمارے نفس کو بنا دے، اللہ جو کچھ باتیں ہم نے قرآن کی سنی ہیں اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تیرے اس کلام پاک کے تعلق سے بیان کرنے میں جو بھی ہم سے خطا سرزد ہو گئی ہوگی، غلطیاں ہو گئی ہوگی، اللہ ہم بشر ہے، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم۔